बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 6 जुलाई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। मरीम नवाज़ और कैप्टन सफदर के ख़िलाफ़ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलों पर समाअत हुई है। 7 जो नैब की अपीलें हैं फ्लैगशिप रेफरेंस की बरीयत के ख़िलाफ़, और 7 जो एवनफील्ड रेफरेंस में सज़ा कम दी गई है उसके ख़िलाफ़ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ अपीलें। दोनों अपीलें 2 मुजरिमान की तरफ से और 2 प्रोसिक्यूशन की तरफ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अहम समाअत हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे सवात में जलसा हुआ है और सवात में जो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान थे उनका क्या रद्द अमल आया है जलसा के बाद, और कैसे वो मरीम नवाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और ये बात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों की ठीक है कि मरीम नवाज़ ही गैदरिंग इकट्ठा करती हैं, और उसका सबूत वो लोग हैं जो बाद में फट पड़े हैं कि हम इंतज़ार मरीम नवाज़ का कर रहे थे और वहाँ पर शहबाज शरीफ आ गया और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा। बड़ी दिलचस्प डिटेल्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताता चलूँ, शाहिद खाकान अब्बासी के ख़िलाफ़ LNG रेफरेंस की आज समाअत हुई है। जब हम LNG रेफरेंस की बात करते हैं तो ये इतना अहम केस है कि जिसमें पाकिस्तान के ख़जाने को 49 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। कुवैत के साथ जो मुख्तलिफ मुआहदात थे, फिर कतर के साथ मुआहदात थे, मुख्तलिफ ममालिक के साथ जो शाहिद खाकान अब्बासी अपने मफादात लेने के लिए जो मुआहदात करते रहे। और आप जानते हैं कि ये एक बिज़नेसमैन लोग हैं और इनके हर मुल्क के साथ बिज़नेस ये पार्टनर भी थे और उनके तल्लुकात भी थे। LNG जो स्कैंडल है वो भी उन्हीं मुख्तलिफ मुआहदात में से एक मुआहदा है जो किया गया, और उसमें 2029 तक का ये मुआहदा किया गया और हर साल पाकिस्तान को 7 अरब रुपए का नुकसान पहुंचना था। और ये चीज़ें देखते हुए फिर भी मुआहदा किया गया शाहिद खाकान अब्बासी की तरफ से। उनका बेटा अब्दुल्ला खाकान अब्बासी भी उसमें इन्वॉल्व था। अब्दुल्ला खाकान अब्बासी बैरून मुल्क फ़रार होने की कोशिश कर रहा था और इस्लामाबाद एयरपोर्ट से उनको रोक लिया गया था। और इसमें यह बात भी सामने आई थी कि UAE और इंडिया की कंपनीज़ के लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे और भारतीय लोग भी इसमें इन्वॉल्व थे शाहिद खाकान अब्बासी और इन लोगों के साथ। अब जानते हैं शाहिद खाकान अब्बासी कुछ बातें आजकल बड़ी, या तो वो मरीम नवाज़ का जो एजेंडा है वो प्रमोट कर रहे हैं शहबाज शरीफ को जलील करने के लिए, और उनका ये कहना कि हम धांधली करना तो हमारा शेवा है और हमसे बेहतर कोई धांधली नहीं कर सकता, या कोई और मामला हो। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी का जो आजकल बोल चाल है वो बड़ी अजीब सी है, या तो वो आजकल होशो हवास में नहीं है। जो भी मामला है, आज नैब का गवाह पेश हुआ है, जज मोहम्मद आज़म खान साहब हैं। LNG रेफरेंस है और उसमें जो बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब हैं वो वकील हैं। ये पहले नवाज शरीफ के भी वकील थे और अब बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब शाहिद खाकान अब्बासी के वकील हैं। नैब के गवाह पर और उनके बयान पर जिरा की गई है। शाहिद खाकान अब्बासी, उनका बेटा अब्दुल्ला खाकान अब्बासी और बाकी मुल्ज़मान अदालत में पेश हुए हैं। नैब का गवाह सुई सदरन गैस कंपनी के जनरल मैनेजर फसीहुद्दीन फवाद के बयान पर शाहिद खाकान अब्बासी के वकील ने जिरा की है। नैब के गवाह ने अपने बयान में कहा कि इस केस में नैब तफ्तीशी अफसर के पास 2 बार पेश हुआ। सुई सदरन गैस ने LNG मंसूबे पर कोई सरमायाकारी नहीं की और मिशल प्रोजेक्ट LNG मंसूबे से जुड़ा हुआ था। और सुई सदरन के जो जनरल मैनेजर हैं उन्होंने ये भी कहा कि सारे के सारे मामलात में जो शाहिद खाकान अब्बासी हैं वो इन्वॉल्व थे और वही इन्फ्लुएंस करके ये मुआहदात में मुख्तलिफ इदारों को शामिल कर रहे थे। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह साहब ने सवाल पूछा कि क्या गैस सप्लाई के हवाले से मामलात सुप्रीम कोर्ट भी गए। नैब के गवाह ने जवाब दिया, इस मामले पर अभी अदालत को नहीं बता सकता क्योंकि ये मामला मेरे लेवल का नहीं है, मैं तो इस केस की आपको डिटेल ही बता सकता हूँ। बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह ने फिर उनसे सवाल किया कि कराची से सेवन तक पाइपलाइन के लिए सुई सदरन गैस को नुकसान हुआ। नैब के गवाह ने जवाब दिया कि 40 अरब रुपए के फंड्स इस मंसूबे पर लगाए गए जिस पर नुकसान नहीं हुआ। ये अब की बात की जा रही थी इमरान खान के दौरे हुकूमत की, और उस पर जिरा की जा रही थी कि क्या शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में ये नुकसान हुए हैं या अब जो इनकी बारी आई है अब भी नुकसान हुए हैं। ये सवालात किए और काफ़ी देर जिरा होती रही और उसके बाद केस मज़ीद एडजर्न हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी का केस मुझे लगता है कि अगले 2 माह में डिसाइड हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी हद तक गवाहान के ऊपर जो बयानात भी कलमबंद हो चुके हैं और जिरा भी हो चुकी है और ये मामला काफ़ी आगे जा चुका है। फिर हम बात करते हैं मरीम सफदर और कैप्टन सफदर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब वो समाअत फरमा रहे थे। आप जानते हैं नवाज शरीफ की अपीलें मुस्तरद हो चुकी हैं और मरीम सफदर और बेगा जो कैप्टन रिटायर्ड सफदर हैं उन दोनों की एवनफील्ड रेफरेंस में जो सज़ा हुई थी
اس معاملے میں دونوں مجرمان عدالت میں پیش ہوئے، ان کے جو وکیل ہیں وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ امجد پرویز صاحب وہ لاہور سے جاتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے، امجد پرویز صاحب بھی موجود تھے، اور ساتھ مظفر عباسی صاحب جو ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں۔ اور آپ کو مظفر عباسی یاد ہوگا جب ہم نے شروع میں آصف زرداری گرفتار ہوئے اور ان کے خلاف ریفرنسز پر فرد جرم عائد ہوا، کارروائی ہوئی، اور انہوں نے درخواستیں دیں کہ یہ جو ریفرنسز ہیں یہ خارج ہو جائیں، تو ایک ایک دن کی جو سماعت کا حوال میں آپ کو بتایا کرتا تھا اس میں آپ کو مظفر عباسی صاحب کے بارے میں بتایا کرتا تھا، جو ان کا کردار تھا بڑا ہی دبنگ کردار تھا، اور فاروق ایچ نائک صاحب جیسے سینئر وکلاء کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا تھا۔ وہ مظفر عباسی صاحب اب وکیل ہیں مریم صفدر اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف۔ اس کیس میں 2 اپیلیں ان کی طرف سے تھیں، تو عدالت میں امجد پرویز صاحب نے کہا جناب مجھے ٹائم چاہیے کیونکہ یہ بڑی لمبی بحث ہو جائے گی اور میری ابھی طبیعت ناساز ہے، تو مجھے 2-3 ہفتوں کا ٹائم چاہیے اور اس کے بعد میں بحث کروں گا۔ تو عدالت نے کہا 2-3 ہفتوں کا ٹائم تو نہیں ہے، تو آپ کو 1 ہفتے کا ٹائم مل سکتا ہے اگر آپ بحث اپنی تیار کرنا چاہتے ہیں، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو وائنڈ اپ کریں۔ اچھا، اب یہ اپیل ہے، اس میں 2-3 دنوں میں بحث ہوگی اور معاملہ وائنڈ اپ ہو جائے گا۔ یہ بات مریم صفدر بھی جانتی ہیں کہ یہاں یہ اپیل خارج ہوگی اور ساتھ ہی مجھے ہتھکڑی لگ جائے گی اور دوبارہ میں سزا پوری کرنے کے لیے اڈیالہ جیل منتقل کر دی جاؤں گی۔ یہ بات وہ بھی جانتی ہیں، اس لیے ان کا وکیل چاہتا ہے کہ یہ معاملہ لنگر آن کیا جائے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ اس موڈ میں نہیں ہے کہ یہ معاملہ ڈیلے ہو۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج 6 جولائی ہے، 15 جولائی کے لیے دوبارہ اس کیس کی سماعت کو مقرر کر دیا ہے، اور 15 جولائی کو آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ مریم صفدر اور صفدر اوان کے خلاف جو کیسز ہیں اس پر اپیلیں، جو ان کی طرف سے اپیلیں فائل کی گئی تھیں ان پر سماعت کرے گی، اور جو 2 اپیلیں ہیں فلیگ شپ ریفرنس میں بریت کے خلاف اور العزیزیہ ریفرنس میں سزا کم ہونے کے خلاف، ان دونوں اپیلوں پر سماعت ہوگی 28 جولائی کو، جو نیب کے وکلاء بحث کریں گے کیونکہ ابھی تک اس میں نوٹس جاری نہیں ہوئے، اس میں پریلیمنری آرگومنٹس ہی نہیں ہوئے۔ تو 28 جولائی کو اگر وہ عدالت کو کنوینس کر سکے تو پھر ملزم کو اس میں نوٹس کیا جائے گا، پھر پورا پروسیس ہوگا، ملزم اشتہاری ہو جائے گا، اور پھر نیب کی بات سن کر ہی ان اپیلوں کو، کیونکہ اس میں پروسیکیوشن کون ہے؟ نیب ہے۔ جہاں مدعی پیش ہو اور مدعا علیہ پیش نہ ہو تو وہاں مدعا علیہ کے خلاف یک طرفہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے، جہاں مدعی نہ پیش ہو تو پھر وہ معاملہ عدم جو پیروی ہے اس کو خارج کیا جاتا ہے، نان پروسیکیوشن جس کو ہم کہتے ہیں۔ تو اب 15 جولائی کو مریم صفدر کی قسمت کا فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اور یہ بڑا اہم دن ہوگا، اور اس دن اگر بحث ہو گئی اور نہیں کریں گے، کتنی تاریخیں لے لیں گے، 1-2 تاریخ کے بعد الٹیمیٹلی اس کو ڈیسائیڈ کرنا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اس معاملے پر اب تل گئی ہے۔ مریم صفدر جب باہر آتی ہیں اور ان سے سوال پوچھا جاتا ہے، ڈیل کے سوال پر وہ بڑی برہم ہوئی اور بڑا غصہ کیا، انہوں نے کہا کس سے ڈیل، کیوں ہم ڈیل کریں گے؟ اچھا، وہ بات ایسے کہہ رہی ہیں کہ جیسے کبھی انہوں نے زندگی میں ڈیل کی ہی نہیں، اور 8 مہینے جیل سے نکل کر وہ جو گھر میں بیٹھی رہیں اور خاموش رہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ان کا خاموش رہا، وہ بھی ڈیل نہیں تھی۔ محمد زبیر کو جو ان کا خاص آدمی ہے اس کو آرمی چیف کے پاس بھجوایا گیا، وہ بھی کسی ڈیل کا حصہ نہیں ہے۔ نواز شریف جو بیرون ملک 50 روپے کے اسٹامپ پر گئے، وہ بھی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ کیا یہ پوری قوم کو بے وقوف سمجھتے ہیں؟ ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی تو یہ ہے کہ مریم اورنگزیب وہاں پر پورے معاملے کو مینیج کرتی ہیں، اپنی مرضی کے جو وہاں پر جو میڈیا نمائندگان ہیں وہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور مرضی کے سوالات ان کو لکھ کے دیے جاتے ہیں۔ اب متی اللہ جان جیسے لوگ جب وہاں پر سوال کریں گے تو وہ کیوں اور سوال کریں گے؟ جب پوچھا گیا کہ آپ سوات جلسے پہ نہیں گئی تو انہوں نے کہا کہ جہاں شہباز شریف جائیں گے تو وہاں میرا جانا ضروری نہیں ہے، اور اس سے پورا میڈیا مطمئن ہو گیا۔ کیا یہ سوال بنتے ہیں؟ کیا یہ ایسے سوال باقی لوگوں سے بھی کیے جاتے ہیں، یا یہاں کچھ خاص طرح سے اس سارے کے سارے معاملے پر ٹریٹ کیا جاتا ہے؟ اور آج کی پریس کانفرنس جس نے بھی سنی ہے وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ مریم صفدر کے پاس بتانے کو کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ ہر بات پر سوائے غصہ کے کچھ نہیں کہہ رہی تھی، کیونکہ وہ اتنی بے بس ہیں کہ نہ ان کو گھر میں کوئی اب سیاست کرنے دیتا ہے، نہ باہر کوئی سیاست کرنے دیتا ہے، اور نہ ہی اب ادارے یا کوئی اور ان کو کسی بھی طریقے سے کوئی فیسلیٹیٹ کرنا چاہتا ہے، اور اس وجہ سے وہ غصے میں ہیں اور انتہائی وہ اذیت میں ہیں۔ اور اب انہوں نے کہا کہ وہ آزاد کشمیر جائیں گی اور آزاد کشمیر جا کر جو ہے وہ الیکشن کمپین کریں گی۔ سوات جلسے کے حوالے سے بڑی خوبصورت ایک چیز سامنے آئی اور دلچسپ بھی ہے۔
ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز ہیں سوات کے اور گرد و نواح کے جو وہاں پر جلسے میں گئے، انہوں نے کہا کہ فلیکسز لگائی گئیں، جلسے سے پہلے جتنے اشتہارات لگائے گئے، جتنی فلیکس لگائی گئیں، وہاں پر جو چیز ایڈورٹائز کی گئی وہ یہ تھی کہ مریم نواز آ رہی ہیں سوات جلسے میں۔ ہم لوگ مریم نواز کے لیے، مسلم لیگ نون کے لیے نہیں، ہم مریم نواز کے لیے کمپین کرتے رہے، ہم مریم نواز کے لیے ہی جلسے میں آئے تھے، ہم تو ان کو دیکھنے آئے تھے۔ ہمارا کیا لگا مسلم لیگ نون کیا ہے، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کیا ہے، اور جو نواز شریف کا نظریہ کیا ہے، ہمیں سے کیا لگا؟ ہم تو آئے تھے مریم صفدر کو دیکھنے کے لیے، لیکن انہوں نے ہم سے دھوکہ کیا ہے۔ انہوں نے اس کمپنی کی طرح ہمارے ساتھ کیا ہے کہ اشتہار میں کچھ دکھاتے ہیں اور آگے ہوتا کچھ ہے۔ انہوں نے مریم نواز کے پوسٹر لگائے، سوات جلسے میں لوگوں کو بلایا، اور وہاں پر آگے شہباز شریف آ گئے اور شہباز شریف نے آگے تقریر کی اور ہم بڑے ڈسارٹ ہوئے۔ اور یہ باقاعدہ یہ بات نہیں ہے کہ یہ کوئی سوشل میڈیا پر کوئی چیز جھوٹی وائرل ہوئی ہے، یہ باقاعدہ وہ لوگ دکھی تھے اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے، اور انہوں نے اپنی جو سٹیٹمنٹ دی ہے، ان کی ایک اٹیچمنٹ ہے اپنے لیڈرز کے ساتھ، اور ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ تو یہ سارے معاملات ہیں، اب دیکھتے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔